السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ خوشخبری، اب ٹریفک جرمانے کی ادائیگی ہو گئی آسان۔ RTA نے جرمانوں پر 50% رعایت کا اعلان کر دیا۔ اب ڈیلیوری ایپ کے ذریعے غریبوں کی امداد کے لیے کھانے کا آرڈر دیں۔ فون کال فراڈ میں ملوث 3 افراد پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ ملزمان کو 7 سال قید اور تقریباً 8,000 جرمانہ کر دیا گیا۔ شاہی خاندان کی 3 نسلیں ایک تصویر میں، سوشل میڈیا پر شیخ حمدان کی جانب سے پوسٹ کی گئی تصویر وائرل ہو گئی۔ ممکن ہے کہ ہیکرز نے صارفین کا ڈیٹا لیک کیا ہو، UAE اسپنیز کا بیان۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ڈیلیوری ایپ کے ذریعے غریبوں کی امداد کے لیے کھانے کا آرڈر دیں۔ تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ریڈ کریسنٹ کے ساتھ شراکت میں ڈیلیوری سروس فراہم کرنے والے ڈیلیورو نے اپنے صارفین کو اپنی ایپ کے ذریعے فوڈ باکس عطیہ کرنے کی ترغیب دینے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے، جس میں 5 مختلف سائز دستیاب ہیں۔ گاہک اکتوبر کے آخر تک 50 سے 500 درہم تک کی قیمتوں کے لیے باکس آرڈر کر سکتے ہیں۔ فوڈ باکس میں چاول، گندم، دودھ اور ڈبہ بند خوراک سمیت اہم ضروری چیزیں شامل ہوں گی اور یتیموں، بیواؤں، کم آمدنی والے گروپوں اور دیگر کمزور افراد اور گروپوں کی مدد کے لیے اسے پورے متحدہ عرب امارات میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایمریٹس ریڈ کریسنٹ کے محمد احمد الیمامہ نے کہا کہ ڈیلیورو کے ساتھ یہ تعاون متحدہ عرب امارات کے ان لوگوں تک پہنچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو ضرورت مندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مہم کے نہ صرف قلیل مدتی فوائد بلکہ پوری قوم کی حمایت میں اکٹھے ہونے اور ایک بڑا اثر ڈالنے کے لیے پر امید ہیں۔ یہ اقدام ڈیلیورو کی فل لائف مہم کا حصہ ہے، جو ایک عالمی اقدام ہے جو پہلی بار 2021 میں برطانیہ میں شروع کیا گیا تھا۔ یہ ان تمام مارکیٹوں تک پھیلے گا جہاں ڈیلیوری سروس کام کرتی ہے۔ ڈیلیورو مڈل ایسٹ کے جنرل مینیجر انیس حارب نے کہا کہ ہمیں اس مقصد کے لیے اپنے پلیٹ فارم کو بڑھانے کا اعزاز حاصل ہے، کیونکہ عطیہ اور مہربانی کا جذبہ ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا۔ جو ہم ڈیلیورو میں کرتے ہیں، یہ اقدام اس کا ایک اہم ڈرائیور رہے گا۔ ممکن ہے کہ ہیکرز نے صارفین کا ڈیٹا لیک کیا ہو، UAE اسپنیز کا بیان۔ تفصیلات کے مطابق UAE کے ایک بڑے خوردہ فروش اسپنیز نے کہا کہ ایک رینسم ویئر گروپ نے اپنے انٹرنل سرور سے چوری شدہ کسٹمر کا ڈیٹا لیک کر دیا ہے۔ میڈیا کو ایک بیان میں سپر مارکیٹ چین آپریٹر نے کہا کہ ہیکرز صارفین کے نام، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم سائبر سیکیورٹی کی تازہ ترین خلاف ورزی میں کسی بھی ذاتی بینکنگ کی معلومات سے سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ اسپنیز کو غیر تصدیق شدہ ای میلز کے بارے میں معلوم ہے جو ناقابل شناخت ای میل ایڈریسز سے بھیجے جا رہے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ 16 جولائی 2022 کو رینسم ویئر گروپ نے ہمارے انٹرنل سرور سے ہیک کیا گیا ڈیٹا لیک کیا ہے۔ ہیکرز نے ایک انٹرنل سرور تک رسائی حاصل کی جس کا نام، ای میل ایڈریسز سمیت کسٹمر کا ڈیٹا جیسے موبائل نمبرز، ترسیل کے پتے اور پچھلے آرڈر کی تفصیلات موجود تھیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ذاتی بینکنگ کی معلومات سے سمجھوتا نہیں کیا گیا، کیونکہ ہم اپنے سرور سے بینکنگ کی تفصیلات محفوظ نہیں کرتے۔ متحدہ عرب امارات کی متعدد کمپنیوں نے سائبر حملوں کا سامنا کیا ہے۔ جنوری 2022 میں جیمز ایجوکیشن گروپ کو ہیکرز نے نشانہ بنایا، پھر متحدہ عرب امارات کے سب سے بڑے تعلیمی گروپ نے اپنی تحقیقات میں تیسرے فریق کی مہارت کو شامل کیا، تاہم خلاف ورزی کے دوران کسی بھی ڈیٹا کی چوری کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اسپنیز نے کہا کہ وہ دبئی پولیس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے جو خلاف ورزی کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم دبئی پولیس کے ای کرائم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہتے ہیں تاکہ اس معاملے کی فعال طور پر تحقیقات کی جا سکیں اور اپنے صارفین کو اپ ڈیٹ رکھا جا سکے۔ اسپنیز نے صارفین کو مشورہ دیا کہ وہ سائبر مجرموں کے خلاف چوکس رہیں اور صرف ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں جن پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے صارفین کی ذاتی معلومات کو ہر وقت ذمہ داری اور مستعدی سے ہینڈل کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ہمیں گہرا افسوس ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔
शाही खानदान की 3 नस्लें एक तस्वीर में। सोशल मीडिया पर शेख हमदान की जानिब से पोस्ट की गई तस्वीर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक इंस्टाग्राम पर अपनी ताज़ा तरीन पोस्ट में दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई के शाही खानदान की 3 नस्लों की तस्वीर शेयर की है। इस शानदार खानदानी तस्वीर में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और शेख हमदान को इंस्टाग्राम पर अपनी ताज़ा तरीन पोस्ट में दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई के शाही खानदान की 3 नस्लों की तस्वीर शेयर की है। इस शानदार खानदानी तस्वीर में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वजीर आजम और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और शेख हमदान को स्ट्रोलर बाइक का हैंडल पकड़े दिखाया गया है। वलीअहद शहजादा मोटरसाइकिल की सीट पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, जबकि इनके जुड़वा बच्चे शेखा और राशिद स्ट्रोलर सीट पर बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर पर मिनटों में लाखों लाइक्स और हजारों तबसरे किए गए हैं। आवाम ने इस दिलकश तस्वीर पर काफी पसंदीदगी का इजहार किया है। पिछले हफ्ते वलीअहद ने राशिद के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी, जहां उन्होंने अपने बेटे को घोड़े पर उठा रखा था। जुड़वा बच्चे इंटरनेट पर काफी पसंद किए जा रहे हैं। शेख हमदान बाकायदगी से अपनी खानदानी जिंदगी की झलकियां पोस्ट करते रहते हैं, जिससे इनके 14.5 मिलियन फॉलोअर्स यकीनन लुत्फ अंदोज होते हैं। खुशखबरी, अब ट्रैफिक जुर्माने की अदायगी हो गई आसान। आरटीए ने जुर्मानों पर 50% रियायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आरटीए शारजा ने बरोज मंगल ऐलान किया है कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर 50% रियायत 31 जुलाई के बाद भी जारी रहेगी। ये तारीख इन रियायतों के लिए आखिरी थी, जिनमें अब मजीद तौसी कर दी गई है। हुक्काम का कहना है कि ये तौसी 4 अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगी। अथॉरिटी ने कहा है कि रियायत का इतलाक 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2022 तक जारी होने वाले जुर्माने पर होता है। शारजा आरटीए की वेबसाइट www.star.gov.ae पर जुर्माने अदा हो सकते हैं। शारजा आरटीए की स्मार्ट एप्लीकेशन के जरिए अल अजरा में आरटीए के हेडक्वार्टर्स जाकर और शारजा आरटीए की शाखे कल्बा और खुरफखान में जुर्माने जमा किए जा सकते हैं। फोन कॉल फ्रॉड में मुलव्विस 3 अफराद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुल्जिमान को 7 साल कैद और तकरीबन 8,000 जुर्माना कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अजमान में 2 अफराद को फोन फ्रॉड स्कैंडल के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अजमान की क्रिमिनल कोर्ट ने 2 एशियाई बाशिंदों और 32 साल अफ्रीकी को 7,800 दिरहम जुर्माना भी किया है। यही रकम की इन मुलजिम ने मुतासरा अफराद से धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने इन तीनों को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब मुतासरा खातून ने जुर्म की इत्तला देने के लिए स्टेशन से रुजू किया। मुतासर अफराद ने बताया कि इन अफराद ने इसे फ़ोन पर कॉल की थी और मकामी बैंक के मुलाजमीन की नक्काली करते हुए दरख्वास्त की थी कि वो उन्हें अपने बैंक की तफसीलात को अपडेट करने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड और क्रेडिट कार्ड की कॉपी भेजें। इसके बाद मुलजिमान ने मालूमात को ई बैंकिंग सिस्टम में दाखिल किया। रकम चोरी करने के बाद मुतासरा ने उन्हें वो कोड भी दिया जो इसे मौसूल हुआ था। वारदात का पता तब चला जब एक मुतासरा शख्स को ये पैगाम मिला कि इसके अकाउंट से 7,800 ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और वो कहीं और नहीं गए बल्कि चोरी हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।